ثانی تو حضور دل بنائے دوجا پیدا بلال نہیں ہو سکتا. ساڈا نظریہ کہ جو والہانہ محبت عروج داعش، بلکہ میں تے آکھاں گا عاشقان والی بلال دسے. عرف دے اندر جدوں بھی لفظ عشق زبان تے آوے بلال دا تصور ضرور آ جاتا ہے. اس تو پہلے قرآن دی آیات دا ترجمہ سماعت فرماؤ. اللہ فرماؤں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. بے شک اساں رسول نو اس واسطے گلے تاکہ اللہ دے حکم نال اللہ دے حبیب دی اطاعت کیتی جائے. اور حضور دی آمد دا کوئی مقصد نہیں، مقصود صرف ہے کہ حضور جویں آندے جان عاشقوں میں کردہ جائے. بس گل ختم. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اللہ فرماتا ہے اگر کدی گناہ ہو جائے، اللہ دا قرآن آندا ہے ظالمو، یعنی گناہ کرنا اپنی جان تے ظلم ہوتا ہے. اگر اپنی جاننا تے ظلم کر لو پھر پریشان نہ ہویا جی. بس درد دی دوا کتھوں ملے گی؟ بیماری گناہاں دی تو شفا کتھوں ملے گی؟ پھر حضور دے بوئے تے آ جائے جی. حضور سفارش کرنگے رب ذوالجلال معاف فرما دے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ. اللہ سونا فرماتا ہے میں انجی رحیم ہاں. عام انسان بھی میں نے سدے میں ان دی بولی سمجھنا جے بندے دی سفارش کرن آڑا میرا حبیب ہوئے تو پھر انجی کمال. اگے اللہ فرماتا ہے ہون اللہ حضور دے حکم دی تائید بیان فرماؤں ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ سونیا تیرے رب دی قسم. جاگ دے پہ اچھا جاگ دے تو پھر سمجھو سی میں چیران دیتا سورات بھی 10 چھڑ دن بندن سمجھ آئیے کہ مولوین دا لین واسطے سبحان اللہ اندے پہن. رب گل کردہ پہ اپنے حبیب نا تے آپ ہی رب اپنے یار نو آندہ ہے میں تیرے رب دی قسم ہے. موڑ سمجھ رب گل کردہ پہ آپ اپنے یار نا تے چلو یہ تے محبت دا جملہ رب آندہ میں تیری سو یا میں اپنی سو انجنے سکے. رب آندہ ہے میں تیرے رب دی قسم ہے. یا لگ ہو رب ہے
حضور دا کو اور رب بھی ہے سانتے ہی پتہ لگا باللہ ہے کہ اکثر قرآن جی اللہ کو فرمانا ہے تیرے رب دی قسم ہے رب قوم نو دسنا چاہتا ہے میں نے اس گل تے مانے میں محمد دا رب ہاں گل سمجھ آئی فلا وربک سنیا میں تیرے رب ہون دی سو میں تیرے رب دی قسم لا یؤمنون بندہ اتن تک ایمان آڑا نہیں ہو سکتا حتی یحکموکا فیما شجر بینہم جتن تک زندگی دے ہر معاملے اندہ حاکم میرا حبیب نہ ہو جاوے یہ انہوں فتوہ قرآن دے اللہ سوچ آکے گل پہ کرتا ہے اے حبیب میں تیرے رب دی قسمیں بندہ اتن تک ایمان آڑا نہ ہوندا جتن تک زندگی دے ہر پہلو زندگی دے ہر فیصلے او حاکم حضور نو بڑھاوے ویکھے کیا میرے زندگی دے اس فیصلے چ میرا نبی راضی ہے کائنات رنج بھی ہو جاوے جدوں نو پتہ لگ جائے شریعت چ راضی ہے سمجھے میرے تے میرا خدا بھی راضی خود حضور نے اندی تشریف فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین حضور نے فرمایا تو اٹھے چوتھڑ تک بندہ ایمان آڑا نہیں ہو سکتا جتن تک اپنی جان اپنی اولاد اپنے مال سارے جہان نالوں واد پیار میرے نال نہ کرے ایک قرآن دا فتوہ ہے ایک حضور دے فرماندہ خود جناب عمر حضور کو بیٹھے پاک عمر کو حضور نے پوچھا کنا پیار کرنا ہے میرے نال حضرت پاک عمر نے فرمایا جہان نالوں مال نالوں اولاد نالوں واد تیرے نال پیار ہے صرف جان اپنی میں پیاری ہے میرے نبی نے فرمایا اجے کامل مومن نہیں ہویا اسی خود سمجھئے ساڑھا حضور نال کنہ ایک پیار ہے ساڑھی مصطفیٰ نال کنہ ایک محبت ہے بندہ او گل کردہ پہ جنہوں میرے نبی مانگ کے لے آئے فرمایا جہان مال اولاد نالو وات آپ نال پیارے تے جان نالو وات نہیں یہ صرف سمجھائن واسطے گلہ آئیاں حضور نے اپنا دست اقدس عمر ابن خطاب دے سینے ترکیا فرمایا ہون دس عرض کیتی سونیا جہان نالوں بھی مال نالوں بھی اولاد نالوں بھی تے اپنی جان نالوں بھی زیادہ من رب دا حبیب عزیز ہے مدنی نے فرمایا قد اکملتا سونیا ہون کامل بنے ہیں گل سمجھ آئیے پاک عمر نو حضور نے فرمایا جہان اولاد مال جان سب کچھ نالو جدو عزیز سمجھے نا حضور نو تا میرے نبی فرمایا ہون درجہ کمال تے پہنچے اور رب سائد جے دسنا چاہتا ہے فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکموکا فیما شجر بینہم زندگی حالات رشتہ دار معاملات سب کچھ تو اگے میرا نبی ہوئے ساڑھے حالات یہ بیان کرن دی لوڑ کوئی نہیں یہ تے او رونے سچ وہ جو سر چڑھ کل بولے یہ او رونے جس رونے نو خود اپنی حالت تے ترس ہوندہ ہے اے مومن میں کل کے برسوئی تے گیا سا جوریاں تقریباً کلا ڈیڑھ پیدل جانا سی اس پنڈال تک گھر تو تقریباً 60 بندے میرے ناڑے گل کی تھی گواہ موجود نے میرے کو فون کر کے پوچھ لو واٹس اپ تے انہاں دی ریکارڈنگ موجود ہے 60 بندے میں نے 60 باری آکھے یہاں پر ہر مسلک کا آدمی آتا ہے ہماری سالانہ محفل ہے
ہر پارٹی کا آدمی آتا ہے، ہماری سالانہ محفل ہے، ہمارے کچھ دوست شیعہ ہیں، کچھ دیوبندی ہیں، ہر مسلک کے آدمی ہیں. آپ نے سیدھی سیدھی شان بیان کرنی ہے. میں کہا کمال ہے انہوں سیدھی سیدھی کیڑی بیان کرنی جنا صدیق دایا غصہ لگنا ہے. انہیں دا مطلب ہے بدوان رشتہ دار عزیز نے تے صدیق اکبر دی ذات نہیں عزیز. دوجی سائڈ تے دوجے شخص عزیز نے حسین پاک دی قربانی نہیں عزیز. حضور دا دین نہیں عزیز، سیاسی قائدین عزیز نے. میں کہا میرا سونا تسی موڑے پہنوں سوچنا پہنے جی وقت کرتے پہ ہو تے محبت پیار بھی کرتے پہ ہو تے میں نے صدر دی کیڑی لوڑ آئی. یعنی جی بس تسی مہربانی کرنی ہے جڑا نا کسے کوئی گل نہیں کرنی ہے، جڑا نا راؤٹ اباؤٹ بس سیدھا بالکل گفتگو کرنی ہے. میں کہا جی میں تے سیدھی کرساں جے کو کسے ٹنگی لگ گئی تو میں ہوتا ذمہ دار نہیں. گل تے سیدھی انہوں نے کوئی حرج نہیں. بالکل سیدھا جہا فتوی ہے. حضور پاک سرکار نے خود فرمایا جیڑا حضور تے صحابے نے بھونکے وہ کمینے. ہن گل تے سیدھی ہے. من سبا اصحابی فجلدو، جیڑا میرے یار نو برا بلا کے ان کوڑے مارو. انہیں فتوی حضور دا ہے. اور این بندہ کیویں کہہ سکتا ہے بھائی سیدھا نہیں؟ ساڈی محبت عقیدت یہ نہیں بھائی انہاں دی، یہ سارے ہیں دی، یہ سارے ہیں سوائے عالم پورا شریف ایک واحد پنڈے محلے جتھے اندن کاری صاحب جویں دل ہے. پتہ نہیں اونج موڑ خوشامد تو اندے نہیں جا اندرو دلیر نہیں. رب و دولا شریک دا فتوی انہیں بھی کہ معاذ اللہ سیدھا نہیں. فیما شجر بینہم، کائنات زندگی دے ہر شعبے ہر معاملے اگر حاکم یا سردار حضور نو نہیں منیا تے بندہ ایمان آڑا نہیں. ایمان ہو تو ہی آ سکتا ہے جدو ہر فیصلے جو سرداری محمد دے دین دی ہووے. قرآن دا سیدھا جہتر ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت. سونے تو فیصلہ کر دے میں پھر بندہ ہے نا کہ بات تو ٹھیک ہے پر دیکھے، گفتگو تو ٹھیک ہے پر دیکھے. رب جانتا کمینیاں دی کمینگی البرا اللہ تو چھپی ہوئی ہے. حرجا مما قضیت. اللہ سونا فرماتا ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وچ چوں چرا نہ کر دے ران جویں آنکھیں ہوویں گردن جھکا دے. ہزار مرتبہ آپ نے سنی ہے او یہودی تے منافق حضور دی بارگاہ چاہے تو نے فیصلہ کرایا. فیصلہ حضور نے یہودی دے حق کیتا تو پھر ہو سکے جی میں نے فیصلہ منظور نہیں. منافق کی گل کیتی جڑا زبانی مسلمان پاک عمر کول گئے. یہودی آکھے جی فیصلہ بعد اچ کرے میری عرض ہے بھائی فیصلہ پڑھو حضور کیتا ہے تے کیتا بھی میرے حق وچ ہے. اے نہیں پیا مندا. پاک عمر نے تلوار لے دی پھر سر وڈیا. فرمایا جیڑا حضور دا فیصلہ نہیں قبول کردا اون دا فیصلہ تے محمد دے غلام دی تلوار کرے گی. حکم جدو حضور دا آ گیا پھر باقی گل کیڑی رہ گئی. پھر جدو چون چرا کرے گا پھر وہ ادھروں کاڑا ہے. پھر جو اندر ہوندہ نہیں ٹھکیا. پھر خود اللہ تشریف فرمان چھڑی آیت دی آیت نا. مالک وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَلَوْ وَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگرچہ ہم کہیں ان کو کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو
او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل اگر اسی حکم کریے نا با یار دے نا تے اپنا آپ وٹ دیو تے اپنے گھر بار چھڑ دیو کردے ہین پر کردے ورلے نے الا قلیل قلیل تھوڑا ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا جے تو نہ کہنا بھائی اپنا آپ قتل کرو حضور دے نا تے اگلے نہیں اپنے آپ نو ابھی خرجو من دیارکم اپنے گھر چھڑ دے حضور واسطے ما فعلو کر دے ہیں الا قلیل مگر بلال ورگے سارے نہیں کرتے او مڑگو مسئلے بیان کرنا شروع کر دیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اگر وہ قتل کر دینا اپنے آپ گار چھاڑ دینا یار واسطے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اے گل سارے جہان نڑو بہتر ہے ایسا دیکھنا دہشت گردی ہے کیڑا دین ہے جڑا اپنے آپ نو اندے بڑھ چھڑا اللہ کے خود کشی ہے آج نیندر شیندر تنے آئی اللہ یہ سمجھتے ہیں بجن سیانے تصویر آئے نہ دے لے جائے کوئی میری تصویر لے جائے کسی دب کیا کو سبحان اللہ کوئی سمجھ نہیں ہوئی لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاشَدَّ تَثْبِيتًا سارے جہان نالوے بہتر ہے اپنے آپ حکم جدو یار داد اکبت میں نے کہ جی گل سنا لما شام دا بادشاہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اینج دا ایک بادشاہ اور چدے انتخابچ میرا نبی آیا تو حضور سرکار نے نا دو بندیاں اشارہ فرمایا کہ جڑے بندے نے نا میں نقصان پہ دن این نہ تمہیں بچا سلطان نور الدین زنگی اٹھیا خواب انہیں بیکھیا ایک کمال ہے حضور روضہ اقدس سچنے حضور اشارہ کر دیں بہن نہ بندیاں تو میں بچا تے حضور دی حفاظت کرنا خود خدا ہے دوبارہ دوسرے دن سے میرے نبی نے پھر خواب جاکیا نور الدین میں نو اینا تو خوف ہے شاردار میں نے نہ تو آکے بچا جا تو سلطان نور الدین زنگی کمال شخصیت تے ہونی ہے آج دا موسم بھی آج جی بھی سارے ہوتے آئے عمر آلے بھی سارے ہوتے آئے نمازی بھی سارے ہوتے آئے حافظ بھی سارے ہوتے آئے عالم بھی سارے ہوتے آئے پوری دنیا جہان عشق نال بھری ہوئی ہے لیکن عزت رسول تے پارا دین واسطے محمد اپنے غلام نو چنے سارے بندے تے نمو سے رسالت نہیں نہ گلہ کرتے سارے بندیاں دے واسطے تو نہیں ہوتا یار دی عزت دی گل کرنا سونا بندے نہ کھیڑ لیں گے سونا بندے آپ چوڑ لیں گے حاجیاں تو وڈا کیڑے عبادت داڑا ہوتا ہے بہارا میں جھووے مڑ مدینے جھووے مڑ سویرے سویرے بہ کے یار دی جاڑیاں نال درود و سلام جیڑے پیش کر دے پہ آئے وہ جھوٹے عاشق نائے سچے آئے جنہاں مدنی صدے آیا کوڑ اس کون نیچ بھی خامی کوئی نہیں لیکن حضور دسے آئے درود پڑھنا اور ہوتا ہے گستاخن وٹنا اور ہوتا ہے کدائیں تسمیاں نہیں بھی پھیری دیا کدائیں تلواراں پھیری دیا اللہ اکبر غور کرو نا با سارا جہان جی آبادا موسم بھی آج دا چلو کسے درویش دی خواب چاہ جانا کسے شیخ الحدیث دی خواب چ میرا نبی آ جانا کسے گدی نشین دی خواب چ میرا نبی آ جانا وہ سونا جی کسے تکرم کما چھڑ دا سلطان نور الدین زنگی بادشاہ بندہ ہے ان دی خواب چ میرے نبی آ کے دسے آئے بادشاہ ہووے انشاءاللہ غیرت آڑا ہووے صرف اس کم کی
اس دارالحدیث بنایا ہے جتے شب روز حضور دی حدیثاں پڑھی نہیں آئی. اس پہلے سال تو لے کے 9 سال تک جڑیاں درس نظامی دیا کتاباں نے فری ونڈدا سی. ساڈے سکول دیاں فری ونڈدے درس کتاباں لبدیاں او کوئٹیوں منگے مینیاں پاؤندیاں. مسجد ایس بڑھوائیاں اینا کمہ دی وجہ تو پھر حضور اینو چھوڑیا بجنو دین نال ایڈا لگاؤ ہے نا گستاخاں دے سرے ہلا سکدے. خواب آئی تے خواب ہے حضور دا حکم آیا تو شام چھے مراکش دے بشندے حاجیاں دی شکل چوتھے حضور دے روزے تے گئے. حاج دا جی موسم عوام ڈے تو حضور نے فرمایا میں نہ تو محفوظ کر جا. حضور جبرائیل نو چاند حضور اللہ نو چاند حضور دی اپنی طاقت تھوڑی آئی نال پاک ابو بکر تے حضرت فاروق اعظم بھی آئے. انہاں چاندے میرا نبی دسنا چاہتا ہے با قوم نو اسی عاشق بھی کہنے با کائنات چور بھی ہیں مدنی تے مرن آلے. نالینج کی میں پتہ لگتا با نمو سے رسالت اور عزت رسول دا مقام بادشاہ من بھی پتہ ہے. بھائی صرف مولویاں تے عوام دا نہیں روڑا اے حاکمہ دا بھی روڑا ہے. اصل سلطان نور الدین زنگی مدینہ شریف بیاد توفے طائف لے کے وہ سیلان کیتا بادشاہ آئے توفے لے لو اچھے چبوترے تے کھڑو کیا حضور نے انہوں شکلہ بھی کہاں نمونن توفے دیندہ رہا اثر ہوگی وہ بندے نہ دسے تے سلطانے بھی جاندہ جیڑی گل نبی کردے جھوٹی بھی نہیں. ایک میں ہو سکتا ہے مدنی شکلہ بھی کھاوے وہ ہونی نا انہیں کہا یار کوئی اور بندہ ہے جیڑا نہیں آیا. انہیں کہا جی مراکش دے 2 صوفی جے بندے نے نمازی جے بندے نے انہیں دا دنیا نہ لگاؤ ہی کوئی نہیں وہ نہیں آئے. سلطان نور الدین زنگی نے فرمایا انہیں تے لبدہ پھرنا اوہی تے ڈوڑنے نے اوہی تے تلاش کرنے نے. سلطان نور الدین زنگی بندہ گلیا آؤ اپنا تحفہ لے جاؤ انہاں کو سنیا دے گلیا. کوئی اسی دنیا دا مال نہیں لیندے اسی خدا کڑو لیندے غیر اللہ کڑو نہیں لیندے. سلطان نور الدین زنگی گیا اسا کیا حد ہو گئی ہے بیٹھے بیٹھے نے سلطان تحفے دیندہ ہے لیندے نہیں بندے تے ڈھیر چھکے نے. سلطان نور الدین زنگی جدو انہاں دے کمرے چھ گیا تے شکلہ اوہی جڑیاں حضور خواب بھی کھائیاں آئیاں تے سلطان نور الزنگی نے فرمایا بس سچ میں کڑھنے یا آپ دسنا ہے یعنی میں کڑھواما یا تو ورطان پتہ ہے ساڑھے بندے اللہ سونا انشاءاللہ انہاں نو ہدایت دے بھی اور انہاں کی دینا اے پڑھو وکیل بڑے کھڑے ہوں گے آپ مولوی صاحب چھٹو ہوئے تو بندہ جڑے نا یہ حضور دے دین آڑے کتھوں ہوئے آئے نے حضور دا دین دسن واسطے تُسی یہ ننان دیو مسجدہ انچو نکل جاؤ انہاں آنکھوئی بندے آنکھا جی یہ بڑا صوفی بندے نے یہ ساری دیڑی اس کمرے چلا دا ذکر کرتے راندے نے. سلطان نور الدین زنگی نے فرمایا وہ تو اڈی مننا یا حضور دی مننا اور تو ان باڑا پتہ ہے. سلطان نور الدین زنگی نے جس مسلح تباندے نا مسلح چایا وہ تو تھلے انہاں غار کھٹی ہوئی سی سرنگ حضور دے مراکش دے بادشاہ کے سی معاذ اللہ حضور دا جس ہمیں اتھر کٹ کے لے آؤ وہ نہ کو چیک کرنا سی معاذ اللہ ہیں یا نہیں ہیں. ایویں لوگ کیتا اتھے لا رہے قریبا 1-2 دن چو حضور دے جس ہمیں اتھر تک پہنچ جاندے. وہ سلطان نور الدین زنگی نے جدو ویکھے نا بہنہ سرنگ کھٹی سلطان نے حکم دیتا ان ندوان دے سیر لاؤ تے قلم کر دیو تے خود سلطان نور الدین زنگی دیاں چیخا نکل گئیاں. لوگاں پوچھے سونیا کام بھی ہو گئے گستاخ بھی مار گئے نے روندہ کیوں ہے. سلطان نے فرمایا میں ایڈے وڈے قداڑا نا جیڈا وڈا حضور بنا چھڑے آئے بندے تے اور بھی ہے لیکن میں اس گل تے حیران مدنی میں نہیں چنے
ایڈا وڈا تو میں کوئی نہ ایڈا قدمی وڈا کوئی نہ بلکہ شام دا بادشاہ اور بھی ڈھیر سارے بادشاہ ہے اس ٹائم شیخ الحدیث احادیث پڑھائن والے دا زورا سلطان نور الدین دی ہچکی بج گئی لوگ آکھیا کم ہو گئے مار گئے نے کھپ گئے نے گستاخن مار چھڑے اور یہ بھی سلطان نور الدین زنگی نے دسیا ہے باو گستاخ رسول کی ایک سزا یہ انہیں ستا چھوڑا نہیں پتا گستاخ رسول کی ایک سزا میں انتا دوڑے تو بڑا مانا جنہ دے چاچے مامے لگ دینا نہ بولو جیڑا غیرت نڑے گال نہیں کر سکتا وہ توڑ کی میں باٹ سکتے گستاخ رسول کی ایک سزا آواز ایک تو بندہ کڑک کر کھیک لن پتہ لگے جرت ایسو حکم صرف حضور دا کوئی شرچ نہیں ماری گل ٹھیک ہونی ہے کہ نہیں ٹھیک ہونی کوئی فتاوے نہیں لے حاجہ موسم ہے تصوفی بندے میں قتل کروں ہے قتل صحیح ہے کہ نہیں پھر اپنے آپ تے شرمندگی ہوئی ہے ایڈے وڈے کام واسطے میرے نبی مین پسند فرمائے آپ کو تے انہا دا نظریہ سلطان باو دی زبانی سنا دے ایتے سبحان اللہ ندی نکڑی اللہ اکبر ذوق مڑا کو سبحان اللہ سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نور الدین زنگی دی گل دا ترجمہ اپنی زبان نال کر دینے آپ سرکار فرمو دینے میں کو جی میرا دل بر سونا میں کیویں اسنو باواں ہم اگر کہیں کہ اپنی جان نبی پہ وار دو وارنے والے ہیں لیکن ہیں تھوڑے وار دے ہیں لیکن وار دے تھوڑے جن دین آلے ہیں سے ظاہر ہے اے دستور دنیا چوری کھان آلے راج ہوندے خون دین آلا ایک ہی ہوندے حکم رسول تے مار جان آلا اپنے آپ نو قتل کرن واسطے پیش کرن آلی ایک ذات حضرت بلال دیئے
موضوعی میرا ایسی حکم رسول تے سیرت حضرت بلال وی محرم نو میرے نبی دے یار دا وصال نبی دا او یارے جیڑا کائنات نو محبت دا وال بھی سکھا گیا وے عشق دا معنی بھی سمجھا گیا وے جتھے بھی عشق دی گل آ جاوے بلال دا نا یاد آ جاتا ہے کسے بندے حضرت بلال کو پوچھیا ہوئے 10 پہلی باری حضور نو کدوں ملے آئے تے بلال پاک نے فرمایا امیہ تو پہلوں میں جس بندے دا غلام بڑا ظالم تے جابرا میں بخار ڈھیرے جسم میرا کمدہ پہ رات دا ویڑے میں تلائی لے کے لمحہ پیا ہویا میرا مالک آیا آندہ ہے تو ایتھے لمحہ پیا ہویا جو کون پیوے گا گندم کون پیوے گا میں عرضہ کرتا رہا میرے آقا میں بخار بھی جاڑے آڑا ہے پاڑے آڑا ہے میں کل جاؤں پیس دیاں دا ہون میں نو سون دے انہیں میرے تو تلائی بھی کھچی کپڑا بھی کھچیا بار سہنے کھڑا کیتا انہیں آکھیا دروازے اگے کھڑو جا چکیے تھلا کے ساری رات دانے پیندہ رہو نال میں چکی پیا چلاؤنا نال میں نو پاڑا لگا ہویا ہے بخار دی حالت ایویں تھوڑا جا وقت گزرے آئے میں نو ایج لگا ہے میرے سر تے کوئی کھڑا ہویا ہے میں اکھاں چاہ کے وینا حیران ہو گیا وہاں ایڈا سونا پہلے میری آنکھ ویکھی کوئی نہیں لیکن میں اسے دی حالت چاہنا میں جاندہ آنڑا کونے نا میں جاندہ اے شخصیت کونے لیکن میرے دل چوندی صورت گھر کر گئی آنڑے پوچھیا سجنا تینتے بخارے پاڑے جتے پیا ہوئے میں حضور دی ذات تو لائلم حضور نو فرمایا تسی ٹور جاؤ تو آن ساڑے ناڑ کی لگے میں مالک دا کم پیا کرنا تسی مینو دھیانے نہ لاؤ تسا کیڑا میرا درد وڈاؤنا ہے حضور جنے ٹور پہتے میں پچھو حضور نو آواز لائی ویکھیا جے میں آندہ دکھ سن دے سارے نے وڈیندہ کوئی نہیں لیکن بلال نہ جاندہ اتے دکھ وڈین اڑا گیا ہے ہونے تے دکھیاں نو سینے لونا لایا ہے بلال پاک فرماؤ دینے میں سے حیرانگی اچھبا شکر ایک بندہ آیا ہاں ہو سکتا ہے مالک کے شفارش کر کے مینو چھڑا دے وے او بھی میں ناراض کر کے ڈور چھڑے آئے تھوڑی جائے وقت گزریا ہے تھوڑا جا ٹائم گزریا ہے دوبارہ کسے آن دیا ہٹ ہوئی میں اکھاں چاہ کے ویکھیاں نے حیران ہو گیا وہاں وہ ذات کھڑوتی ہوئی ہے ہاتھ جو دودھا گرم پیالہ لے کے کھڑے ہوئے نے تے میں حضور نے فرمایا لائے دودھ پی لے نالے دعائی کھا لے جا سو جاتے بلال پاک عرض کر دینے سونیا دودھ تے پی لینا سون آڑا کوڑے مالک پوچھے گا سویرے پوچھے گا جون دیتے آئے پیٹھے کوئی نہ ہو تے میرے نبی نے فرمایا وہ دودھ پی کے سو جا چکی جانے آمینہ دلال جانے کوئی نہیں میری گل سمجھ آئی ہے آمینہ دلال ہے نبیاں دا سلطان ایک سائیڈ تے حبش دا غلام رنگ کھاڑا ہے آج نبی بندہ ہے حضور سرکار نے فرمایا دودھ پی کے سہ جا چکی جانے میں جانا بلال پاک فرماؤ دینے پتہ نہیں کی ہویا ہے کیڑی تصیر دودھ چاہی جویں میں پیندہ گیا اکھان اٹھی دیا گیا نے کوئی ہوش نہیں رات کی میں گزری کوئی ہوش نہیں سورج کی میں چڑھے ہے جدو صبح اٹھے وہاں چکی جیڑیے نال جو ایک بھی نہیں آٹا پی کے باہر نکلیا پیاوے میں بڑا حیران ہویا چلدا چلدا میں تلاش کیتا لوگانو نقشہ دیتا اوے آنج دا سونیاں زلفاڑا کونے آنج دی شکل آڑا کونے آنج دی دستار آڑا کونے آنج دیاں کھاڑا کونے راتی میری مدد کر کے غائب ہو گیا وے حضور دے یاران دسیا اجے 8 یا 7
بندے مسلمان ہوئے نے انہاں کیا بلال اچھی نہ بول تو نو جاندہ او نبیاں دا امام تو ساری رات ستا رہا وے نبی ساری رات چکی چلاؤں دا رہا وے دلدار نبی تواری جاواں بلال پاکاں دن میں اولی کلمہ پڑھ گیا حضور دے حج تے بیعت کی تھی جیڑا دنیا چ بھارا چا گیا وے جیڑا ہونی بھارا چا گیا وے کمال دی ذات ہونی ہے میں جویں حضور دا کلمہ پڑھیا تے میں نے بڑی نفرت آئی بتاں تو میں کعبے چ چلا گیا جیڑا بت لبے میں اوندے تے تھوک سٹ دیواں جیڑا بت لبے میں تھوک دیواں کافر آکھیا یار حبش دا غلام ہو گیا ساڈے خداواں نو برا بھلا پیاندا جے اُتے نجاست پیا سٹدا ہے انہاں بلال پاک نو پھڑن واسطے دوڑ لائی تے بلال اپنے مالک کو آیا انہاں کہا یار تمہیں مسلمان ہو گئے تیرا غلام ساڑھے خدا مانو برایا آندائے مالک بول کے آندائے یار پتہ نہیں کی گالے میں بھی حیرانا میں اگلے دیراتی انو چکی تے چھاڑ گیا وہاں بخار دی حالت تے جا لیکن جدو صبح آیا آٹا بھی بنیا ہویا ہے آپ بھی آرام پیا کردائے او دو اندے آنکھیں چھ نشے دی دھارے اندی چالی بدل گئی ہے اندی گفتاری بدل گئی ہے اندی گال بات بدل گئی ہے میرے تو ڈاڈھے لے جاؤ میں نو ویچ دینا آپ سرکار نو امیہ بن خلف دے سامنے ویچ دیتا گیا تے تسی جان دے ہو کافر بڑا ڈاڈا انہیں روزانہ اپنے بیٹیاں بتیجیاں تے بھانجیاں نو پیسے دینے نال روڑے دینے بلال نو دڑا دڑا کے پتھر مارے آجے لمیاں رسیاں دینیاں گردن چپا کے کھچ دیاں رانا ریت دے ٹیلیاں تے لمہ پینا اتے چکی دا پاڑ رکھ دینا باہلے نا ڈولے نا بولے نا انہیں ایک دن مار مار کے آپ دی چمڑی نال چربی نال آگ بھوج گئی ہے چکا فران دے یار حضور دا دار چھاڑ دے میں تینو آزاد بھی کر دیا گا مال بھی دیا گا چھے حضرت بلال پاک نے فرمایا اوہ کمال کرنا ہے سارا جہان بھی دیوے میں حضور تو بار دیوا عشق تے کمال ہے نا بلال پاک دا یہ گل ہزارہ بار یہ سکیتی ہے تے ہزارہ بار یہ سنی عرب دی رہتے ہیں جڑے دوست باپ گئے نے عمرہ شریف تے اللہ انہ دے صدقے سن سارے ان یار دا در بھی کھاوی گرمیاں جتی لے جاوے آنا پیر ایک تھا تے نہیں رکھنے عرب دی تکتی رہتے بندہ کمیز لا کے لٹا دے وے تے سینے تے پھر وہ چکی رکھے پرانی چکی کسے بندے ویکھی گرائے چکی ہوئی پنیاں ماما بنے دائیں گے انہاں تے آٹا پستا اونتے وہ چینہ دی چکی چو نکلے ہوندے وہ پوڑ رکھنے تے پیرے چکیل لینے تے ناڑا کھڑا یا تے تینو موت چھڑاوے گی یا نبوت دا انکار حضرت بلال نے فرمایا پھر اس گیٹا سوکھا تو نہیں ہوندہ تائیں سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لئے میرے نبی دے یار دی گل دا ترجمہ اپنے زبان اچ کر دیا فرمو دینے عاشق ہومی عشق کماوی دل رکھی وانگے پہاڑا لکھ لکھ بدیاں ہزار اڑاوڑے کر جانی باغے منصور جائے
چک سوڑی دیتے جڑے واقف کل اسرارا سجدیوں سرنا شامی باہو باویں کافر کہنے ہزارہ مار کھا رہے نے صدیق اکبر کوڑو گزرے اب سرکار نے فرمایا آج دی دیاڑی بولی نا اے آپ پہ تھاک جا سڑ اچھی نعرے نہ رہا کر او دو تین مار دن تو چھک چھک یار دا نہ لینا تو چوپ کر جا بس تھوڑے جہتے نے اللہ عروج دے سی بلال پاک نے فرمایا سوڑے ٹھیک ہے میں کو چوپ پی رس رات گزری صبح پھر صدیق اکبر گزرے تھے آپ مار کھا رہے ہیں صدیق اکبر نے فرمایا تین راتی نہ سمجھایا بولے نہ کر حضرت بلال نے فرمایا بولنا کیوں نہ ساڑھی یاری کو نکیا نہ آڑے گالوں جی بڑی آئی تھی یار میں صورت مڑیں گے عشق آپ دے وجدان تے غالب ہوندہ حضور دا عشق بول دے اللہ عشق ہمیشہ بول دے ضرور بول دے انشاءاللہ ہووے صحیح عشق نہ چوپران دین دے نہ جھکڑ دین دے نہ وکڑ دین دے نہ ڈولن دین دے انیاں سختیاں جو حضور دا بلال نہ وکے آئے نہ جھکے آئے نہ ڈولے آئے میں کیویں مان جاواں یہ حضور دا بلال نہیں جھکیا حسین کیویں جھک سکدا ہے صدیق اکبر نے فرمایا بولیا نہ کر چار دے چپ کر جا خود تینوں چھاڑ دین گے نبی دا یار فرماتا ہے بولا کیوں نہ ساڑھی یاری کو نکیاں نالے تائیں شخ سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ سرکار فرماتے نے عشق دی بازی ہارے عشق امیر فقیر منے دے باہو کی جانن لوگ بگانا سلطان ہو یہ تے عالمان حیران کر سکتا ہے تے دل چلمبو ٹھوک کے بہران مندے ہیں ان سارے لیکن چبڑن کی پتہ یار دیش خودہ کی ہے اے تے میرے لبید یار سونا بلال جانے
تیرے تے میں کھلا دینیاں ہتھاں تے گل لا دینی سینے تے پتھر رکھ دینا آکھنا انکار کر حضور دا بوا چھڑ دے کلمے تو دور ہو جا آج بھی تینوں سینے نال لاواں گے جے میرے نبی دا یار عرب دی فضا دے اندر بول بول کے سینہ تان کے آندا سی بھاویں اگ تے یار لٹا لے بھاویں اگ تے یار لٹا لے میرے پیراں ہٹھ میں خط لا لے میں کلمہ نہیں چھڈنا چھڈنا میں کلمہ میرا زہری جسم ادائی خودائے پر دل حبشی دا ادائی خودائے میرا زہری جسم ادائی خودائے پر دل حبشی دا ادائی خودائے میرا صبر تے عشق زمان ہے میرا صبر تے عشق زمان ہے پر میں تو قسم چوال ہے میں کلمہ چھڈنا چھڈنا میں کلمہ اے پیارے کچی تانتے نہیں میرا دل کہیں دا پابندتے نہیں اے پیارے کچی تانتے نہیں میرا دل کہیں دا پابندتے نہیں میرا دل کہیں دا پابندتے نہیں بے شک تو چمڑی لال ہے بے شک تو چمڑی لال ہے پر میں تو قسم سوال ہے میں کلمہ نہیں چھڈنا چھڈنا لینا بھاویں اگ تے یار لٹا لے بھاویں اگ تے یار لٹا لے میرے پیراں ہٹھ میں خط لا لے میں کلمہ نہیں چھڈنا چھڈنا میں کلمہ سونے انتہا کر چھڑی اور فتح و رضوی شریف اصل گفتگو لمبی ہو جاسی ہے میں کتاب لے کے حسن الغابہ فی معرفت الصحابہ اللہ اکبر انہا جو گلنا لکھے نا تو بیان تو پرا ایو ہی بیان کر سکتا ہے جن دل اینہ ایک تیشک ہوئے خالی خطیبان دے واسطے کام نہیں ہے خالی خطیبان اسیق گفتگو دے ماہرہ اے بندہ عشق رسول دا ماہرہ صدیق پاک گزرے تو نے سمجھایا اللہ لطف ہو سی آخری انتقال ختم ہو سی میں سمجھے صاحبہ کمال ہو سی لیکن توجہ ساری میرے حل رہی تھے صدیق پاک گزرے کھوڑو آپ نے فرمایا ایڈا ظلم نہ کیتا اس حق تو آن پیارا لگتا ہے خرید لو صدیق نے فرمایا مانگ منگدہ کیوں آپ کو ایک غلام آنستاد وہ چوڑ پڑے لکھیا کرترہ چٹا بھی سودہ تے آیا جدو وقت آیا نا بے شرادہ انہیں آکھیا میں تو نہ کیا نا نال 200 دینار بھی لینے نے صدیق پاک نے فرمایا کوڑیا کوڑ مارنے تو آکھیا سی پڑھے لکھیا غلام منچہ دے تے لے جا سودہ تے ہو گیا اسے کہنا نا انہیں نہیں کام بڑھنا غلام بھی لینے نال 200 دینار بھی لینے پھر تو صرف بلال لے جائے صدیق پاک نے فرمایا ہون سودہ پھکئی میرے نبی دا یار ایک غلام 200 دینار دے کے آئے غلام یوں دے کے آئے جیڑا خود مال دا وارثیوں دے گڑ کچھ مالا نبی دا یار ہون مکے چل گاؤں دے بگانیاں بندیاں پچھیا سنے صدیق آجے کا سودا کر کے آئے آپ نے فرمایا ہاں ہاں بلال خرید کے آیا اونا کیا کمال کالا بندہ
خرید لیا دئی گورا غلام دے آئیں نال پیسے بھی دے آئیں ایڈا وڈا عربی تاجر ہو کے گھاٹا کھایا جائے صدیق پاک نے فرمایا اتے رب جان دے گھاٹا کھا کے آیا یا نفع لے کے آیا توجہ ساری میرے آل رکھے آجے میرے نبی دے یار نو جدو خرید کے میرے نبی کوڑ لے گیا قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی سرور کھڑے ہو گئے بلال نو وکھیا تے حضور دیاں کھائیں چو آسو آگئے نال میرا نبی کھڑو گیا تے صدیق پاک نو میرے نبی غصے نال فرمایا اوہ سجنا میں نبی نال لے جانا سی سودا کلئی کر کے آگیا سبحان اللہ سلامت رکھے کمال گاللہ نہیں تو سی غور کی میرے نبی سرور دا یار صدیق پاک بلال نو مول لے کے آیا ہے حضور کھڑے ہو گئے تو حضور نے فرمایا اوہ میں محمد دا دل ہاں ایڈا بڑا سودا ہو جائے میں بھی نال شریک ہوندہ کلئی نا ثواب لے کے آیا ہے ایڈا خوش بخت غلام ہونے جدی خریداری دی تمنایا بنا دلال رکھ دے حضور نے فرمایا کلئی خرید کے لے آیا ہے میں نوی نال لے جاندوں سن خریدن دا سواد ہوندا اینو وکن دا سواد آجاندہ کمالا جنوں خریدن ہڑا میرا خیال ہے میرا دل آندہ ہے اور بلال پاک بھنگڑا پا پا کے آندے ہو سن غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے اوڑو میرے نبی دے یار مارا کھا دیاں اللہ صحابہ فی تمیز صحابہ عربی دے اندر میرے گھڑ موجود کچھ نہ کچھ تے دینا بہتا ہے ایویں مول نہیں لگ دے ایویں نبی خریداری شریک نہیں ہوتا ایویں عشق دے لیول نہیں لگ دے سخی سلطان باہو تے بڑی وڈی گال سمجھا گیا وے آپ سرکار فرماتے نے لام لویا ہویو تلوار صدی میں مہندی وانگو پیا گھٹی میں تا تلی محبوب رنگی میں دستارے بنی میں عاشق صادق ہویو بہو تا رس پریم دا پیویں
سلطان باو آندہ ہے ایویں جام وصال دے نہیں لبدے بھائی، ایویں بس ساری دیڑی 86 کلو نالوں گھٹ دیندہ رہا تو دمیاں خیراتی حضور بھی آیا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی اساڈے بوڑھے ایویں منزلہ طے کرتے رہتے بالکل قریب پہنچ گیا راتی حضور آکھے تھوڑا جا چھڑا اور تیز کا کمالو سلطان باو آندہ ہے عاشق صادق ہوئے ہو باہو، عاشق بھی ہوں میں تے سچا بھی ہوں میں آنکھ کو مٹھا جا راس لگتا ہے خواجہ باجدید مستامی فرماتے ہیں عشق دیا 700 منزلہ نے پہلی یہ بندہ سر وڈے تڑی تڑی کے یار دے کوچے جڑ جاوے 699 پیچھے اسا پہلی پٹی لائی ہوئی ہے عاشق رسول عشق دیندہ نا ہے نا کمال دیندہ نا بخود مدنی آکھے کلے ہی ٹور گئے میں بھی یہ خریدن دا تمنا رکھ دا بھائی میں دنار لے جنا جانا عشق کٹیتے مریتے محمد دے نام تو بکے پھر مدنی آندہ سی واحد میرا غلام بلال جیڑا بیچوں پہ ہو جنت میں کھائے فتح رضویہ میں خود امام احمد رضا خان سلطان الہند نے لکھا ہے حضور رشق محبت پیار الفت سے فرماتے میرا بلال دیکھو میں جب بھی جنت میں گیا ہوں اس کے چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے پہلے مار کھانی پڑتی ہے پھر بندہ جہاں بھی چلے آواز جنت خود سنتی ہے ایک کیڑا اس کے بھائی اعلان ہوندے نال ساڑھے دیسی نمازی گھٹ ہو جاندے کمال ہے محبت بھی ہے عشق بھی ہے 1,26,000 کم و بیسی آبا سیرت نہ پڑھو ایک بلال پاک دی سیرت تے ذہن چوبے تو میرا خیال ہے بندہ ڈردے ہی نہیں نہ ماں نہ باپے نہ بھائی نہ بہن وقتی ایسے آپ خان عبد والد نے عبدی والدہ عبدالکریم عبد لقب سی کنیت سی آپ لیکن کلے تے ڈردہ ہے ہی نہ ٹیل لا چھڑے سارے کفر ایک باری لے پھلے جا حالات کو دیکھ کر چلو بلال پاک نے فرمایا جیڑا حالات ویک کے چل دے عاشق نہیں ہوتا عاشق ہو دے جنو ویک کے حالات آپ بدل جان حالات نہیں تھے حالات آنجو امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی خود لکھا محبت تھی حضور کو بلال آخری لمحات جو تو حضور سرکار زہری دنیا تو جا رہے ہیں میں ان ممبر شریف تا بیٹھا میں نقشہ نہیں بیان کر سکتا مومن ٹیک نال دیوار لائیے نا تو ساڑھے بندے تو گوڑیا تو اے بھائی اس طرح بیٹھا این کر کے دو میں گوڑیا تو ہاتھ رکھ کے دیوار نال ٹیک لا کے مومن بوی دے بلال پاک اس طرح ٹیک لا کے نا حضور دے دیوار نال بیٹھے ہیں تو حضرت پاک عمر نے فرمایا تم یہاں بیٹھے ہو اس طرح کیسے حضرت بلال نے فرمایا حضور دا آخری وقت ہے میں نہیں چاہتا حضور ساتھ مارن تو بلال دے اوڑے چھ دیر ہو جاوے میں کدھے ٹور جانا تو حضور نو میری یاد آ گئے تو میرا نبی ساتھ چا مارے میں نہیں چاہتا میرا سونا ساتھ مارے بلال حاضر ایک میں ہو سکتا ہے اب اتھ دیوار دے نال آنج اس طرح ہی بیٹھے رہے کہ لے سونا میں نے ساتھ مارے تو میں کھا لبائی سونا میں آ گیا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اور حضور نے انہوں خازن بڑھائے کسے شے لینی ہو گیا تامی بلال نہ رابطہ کسے شے دینی ہو گیا تامی بلال نہ رابطہ
خادن سمجھ دیو میں ترجمہ کر دینا ویسے مناسب نہیں خلیفہ کہہ لو سیکٹری کہہ لو حضور دی اپوائنٹمنٹ لینی ہے تا بھی رابطہ بلال نہ حضور نو کتے پھل دینا تا بھی رابطہ بلال نہ اور خود حضرت بلال کو مال تے ہاں کوئی آپ دکانہ تو شہ لے کے ادار تو تحفے دین دے ہوندے ہیں حضور اس قبلہ ہے نا پیسہ کوئی نہیں دودھ لینا ادار پیوینا یار نو کرنا آپ سیاں لینیاں ادار کھوینیاں سجنن رجنا آپ پیسے دیر ہو گئے دیکھ دیو نا بلال پاک نو پڑھ لیا بازار چونا کہ جی پیسے پوسے دیو نہیں تے دوانو پھر اس سے غلامی جانا پونے تے بلال پاک میرے نبی کھڑائے تے رو پہ عرض کیتی سونے ہاں کچھ پیسے ران دن دکاندار دے حضور نے فرمایا میں تے شہر لئی کوئی نہیں پیسے میرے نا تے کیڑے رہ گئے تے بلال نے فرمایا سونے ہاں لے ہوندہ میرے ہاں لکھیں دا ادھر ہاں تو صحیح دینے نہیں ہونا میرے گھر دشہ ہے کوئی نہ آپ واپس نکلے تو نہ دوبارہ ترایا تینوں پھر غلام بلال حضرت بلال اپسی گھر جا کر رو پیتے اپنے جو سامان آئی بدہ تو میں پھر دوبارہ غلامی چلا جاؤں تو جنہاں نے شیخ ویندے رہن بلا انہاں نندر آ گیا حضور سرکار فرمایا بلال کی دے دیں تیاریاں نے اسا کہہ جی ہون جاؤں پیسہ تے ہے کوئی نہ حضور نے فرمایا پیسے تے کوئی نہیں میں تے ہاں کمڑیا کیویں دیا گلا کرنا میں آنا سنیا جو تو سان شیاں کھوا سکنا ہے تو محمد عربی قرضہ نہیں لا سکتا اس گانا والے آنا اللہ اکبر پھر دنیا ویکھے ایک وقت آئے کعبہ جدو فتح ہوئے بت صاف کرتے رہے حضرت بلال حبشی حضور نو پھر ایک کام کار دستے ہوں دیا عرض کیتے سونے زور دا ویڑا ہو گیا حضور نے فرمایا پھر کعبے تے چڑھو تے اذان رکھو بہت معیاری بہت اعلیٰ بہت عمدہ نشان حیدر حضور نے عطا فرمایا سارے قریشی صحابی سارے خاندانی لوگ تھے نوے نوے مسلمان ہونالے لیکن حضور نے فرمایا سنیا چڑھ کعبے تے اذان آپ پاڑے لوگاں پھر چھے تو آپ پتہ اے پیرا ہونا سائیں دی مرضی ہوندی خالص صاحب میں تو اڈا ہی نہ لوں نہ اور کی سارے ہی دو سجن پیر سید علی شنین صاحب وہ اصل کال ملے نے نا صاحب محبت نے اللہ انہاں نو کیمو دیم فرمایا جلال پور ایریے جو آؤں نا تے اس برادری جو ایک دو یا خالص صاحب ناڑ ہوندے تو انہیں پتہ ہے پھر بگانے بھی ناڑی ہوندے یار خالص صاحب نو ناڑ لے جائے سن نہیں لے عیسائیاں دی مرضی انہوں جنہوں نواز چھڑ تو انہیں محبت تو چاہ کرتے تیرے کل باندھ رہا سن بگانے میں تو چاہ مگوئیاں لے ایتے تے اجلی پاک ازام دیندے تے سواد ہوندہ سی ایتے تے حق بندہ سی ابو بکر دا بھائی ایتے تے پاک عمر آج جنا ازان دیندہ تے پھر کمال سی نا ازان تے سجدی ہے نا آپس دے غلام نو ساڑھے تے معزن مسلط کر چھڑے آنے حضور نے فرمایا ازان ہی دے سی ڈیوٹی جی جدو حضور دے لا چھڑی سی جدو نماز دا ٹائم مقرر ہویا تے کسے آکھا جی سرنگ جی بجاؤ کسے آکھا گھنٹی بجاؤ تے پاک عمر ہے انہاں کہا جی جی بندہ ایک مقرر کرو جیڑا ساتھ مارے نماز دا ٹائم ہو گئے حضور نے فرمایا بلال مڑے ڈیوٹی آج تیری بلال پاک نے فرمایا سونیا کعبے تے چڑھ تے لوگاں تھلو گلاں کیتیاں بلال غلامینو کعبے تے کھلار دتا جے آج اذان دیندا تے قریشی خاندان دا بندہ دیندا میرے نبی سرور نے قوم نو پیغام دتا ہے جیڑا یار دے نام تے مارا کھاندا ہے میرا نبی اینا اونچا کر چھڑدا ہے مڑ کعبہ تھلے ہوندا ہے حبشی بلال تے ہو دائے
میں ان دی سادگی تے پیار تو واری جاواں میرے نبی سرور دا یار حضرت بلال کعبے تے کھڑوتا ہے ہاتھ بان لے تے حضور نے فرمایا اذان نو پڑھ دا تے بلال نے فرمایا سونیا میں مدینے وچ اذان دیواں منہ کعبے ال کرنا میں بدر اذان دیواں منہ کعبے ال کرنا احد اذان دیواں منہ کعبے ال کرنا اج کعبے دے اوتے کھڑوواں منہ کدے کرنا ہے حضور نے فرمایا اج منہ میرے ال کر لے کعبہ جانے کعبے دا کعبہ جانے حضور نے فرمایا تو میرے ال منہ کر لے گل ختم کسے صحابی فتوہ نہیں دیتا جی کعبہ کعبہ ہوندہ ہے تسی ہو صحابی جان دے ہے کعبہ بھی تے تاں ہی کعبہ بنے ہیں جے سونا آیا ہے تے میری گفتگو دی آخری گیا آپ دا دمشق کے مزار ہے آپ دا جدو آخری وقت آیا وصال پاک دا تے آپ اس بیماری دی حالت چربی تے اندر آپ نے فرمایا واہ تارابا واہ تارابا واہ تارابا اندہ مطلب ہوندہ ہے ہائے خوشی آپ دی زوجہ نے فرمایا سوڑیا واہ مصیبت یہ تو مصیبت دی گھڑی تسی آندے ہو واہ تارابا حضرت بلال نے فرمایا تین نہیں پتا آپ سرکار دی زوجہ نے فرمایا حضور دا یاری حضور دا معزنے چھاڑ کے چلائیں ناڑا نے خوشی دی گھڑیے مبارک گھڑیے کمال گھڑیے بلال پاک نے فرمایا توان کی پتا خوشی دی گھڑیے یا مصیبت دی گھڑیے آج جتنا ناڑوں نکھڑیاں کئی سال ہو گئے نے جتنا مکھ نہیں وکھیا میں جویں مرنائیں لوگاں قبر چ رکھنائیں ناڑیا مینا دلالا جڑائیں اب نے فرمایا بڑھ خوشی نہ آکا بس ساہ نکلن دی دیرے یار تے دسنا ہے کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی عادت جو پڑ گئی تیرے انتظار کی وہ بندہ موت تو نہیں ڈرتا جندہ دل حضور نہ لگایا ہوئے موت ہوندہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی جس دل یار نو دتایا ہوئے انہوں موت دا کوئی ڈر نہیں جیڑا زندگی اچھ یار تے مر گیا ہوئے کرو قوم نو پکار کے گل کر دے مرگے مومن چیست ہجرت کوئے دوست ترک عالم اختیار روئے دوست بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی اور اللہ اقبال فرماتا مرگ مومن چیز ہجرت ہے کوئے دوست مومن کی موت کیا ہے اتحا جہان چھاڑ کے یارہ ٹور جاندہ اینو کھڑا با موت دا ڈارے تے بلے شاہ تونجیاں فرمایا او جڑا ہوتے قبر ات رکھا نا بھائی ہو رہے بھائی میں نہیں وہ ہو رہے جن قبر ات رکھے بھلا حضور دا غلام مار سکتا ہے بلال پاک نو محبتاں عقیدتاں رفتاں بلندیاں درجات تاں ہی ملے کوئی ایسا اور دسو کام نماز ہر بندہ پڑھ دیا تو حضور دا یار بھی پڑھ دیا روزے ہر بندہ رکھ دیا دوجے بھی پڑھ رکھ دیا ہے آپ بھی رکھ دیا عشق حضور دا آپ نو باقی یارہ ناڑا ممتاز کر گیا کوئی بھی صحابہ صحابہ سارے کمال کوئی ایسا صحابی ہے بجن جو تبارے سانو کوئی پریشانی ہوئے پوزیٹیو ہون آڑے بندن بھائی کوئی پریشانی نہیں یہ ان تذیب دا لفظ ہے نا بندے میں لڑدن حلالی حرامی لاکھے گا نیگیٹیو نہیں ہے کوئی نہیں سمجھ آئی پوزیٹیو خون آڑے بندے دی نشانی ہے با حضور دے یارہ دیتا نہیں کرتا لیکن جدو عاشق رسول دا نا ہوئے ذہن چاہ جاندہ سونے بلال دی گل سنا ہوئے
کیوں وجہ راز کیوں انیاں بلندیاں لب گئیاں بٹردہ مکے چے جتیاں مبارکاں دا کھڑک جنت چوند ہے ساڑھے خطیب یا نات خان تے دکانداروں چنگی آکڑی ہوئی جتی دیں اجڑی تھلو این کر کے ہوں دیو لکڑی دے بے جلے مٹ گلی چھٹور دینا کھڑک ہوندہ ہے روب ہوئے خطیب صاحب تے بڑے دڑلے ڈاٹی جتی نال بندہ خطیب نہیں بڑھدا چنگے کپڑے نال بندہ عاشق نہیں بڑھدا ذاتی چڑھتن نال بندے دی عزت نہیں بڑھدی عزت روب جلال وہ تو ہی ہوندہ ہے جن دے دل رسول اللہ دا عشق آ جائے دعا ہے اللہ سبحانہ حضور دا سچا پکا عاشق کہ حضور دیش کے موت عطا فرمائے وما علیہ